بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن فرعون قد علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين اللہ رب العزت نے ایک وہ خوش قسمت اللہ کے پسندیدہ بندے ہیں جو اپنی زندگی کا مقصد سمجھ کر اس دنیا کے اندر اصلاح چاہتے ہیں اور دوسرے وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی زندگی کے مقصد کو نہیں سمجھا، جس مقصد کے لیے آئے تھے اس کو نظر انداز کر دیا اور وہ زمین کے اندر فساد پھیلاتے ہیں۔ ایک کو اللہ رب العزت مصلحون کہتا ہے اور دوسرے گروہ کو مفسدون کہتا ہے۔ اہل اصلاح یہ سب سے پہلے اللہ کے انبیاء و رسول تھے، بعد میں ان کے طریقے پر ان کے دین پر چلنے والے، ان کی اتباع اور پیروی کرنے والے لوگ ہیں، اور دوسرا گروہ جنہیں مفسدین کہا گیا ہے، جن پر اللہ پسند نہیں کرتا۔ ان اللہ لا یحب المفسدین، فسادیوں کو پسند نہیں کرتا۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ رب العزت سے بھی بغاوت کی اور اس کے بھیجے ہوئے برگزیدہ بندوں سے بھی بغاوت کرتے رہے، سرکشی کرتے رہے، ان کی مخالفت کرتے رہے۔ دشمنی میں اس قدر بڑھ گیا کہ ان کے رستے میں رکاوٹیں کھڑی کرتے رہے، انہیں اذیتیں دیتے رہے، دھمکاتے رہے، ہراساں کرتے رہے، حتیٰ کہ بعض کو قتل کرنے سے بھی نہ رکے۔ یہ فساد پھیلانے والے ان دونوں کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے؟ اللہ نے قرآن مجید میں کچھ فسادیوں کا ذکر کیا۔ فرعون کے بارے میں ارشاد ہوتا ہے ان فرعون قد علا فی الارض، زمین میں فرعون بہت اونچا ہو بیٹھا ہے، اپنے آپ کو اس نے بندگی کے مقام سے اٹھایا اور اپنے آپ کو الہ اور خدا برنام رہتا ہے، معبود بن گیا، اپنی اصلیت کو وہ بھول گیا۔ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيَعًا،
اور اس نے اپنی خدائی کو دنیا کے اندر چلانے کے لیے، لوگوں سے منوانے کے لیے کیا کیا کہ جو اس کی حکومت میں رہنے والے لوگ تھے ان کو تقسیم کر دیا، گروہوں میں تقسیم کر دیا۔ یہ وہ لوگ جو حکمران ہوتے ہیں، صاحب اختیار ہوتے ہیں اور اقتدار کے نشے میں اپنے آپ کو اللہ کا بندہ کہنے کے بجائے اپنے آپ کو رب بنا بیٹھتے ہیں۔ ان کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے؟ اپنی جو جعلی خدائی ہوتی ہے، جس کے وہ دعوے دار ہوتے ہیں، اس کو منانے کے لیے لوگوں کو تقسیم کر دیتے ہیں۔ فرعون نے بھی اپنی قوم کو تقسیم کر دیا۔ ایک اصل مصر کے باشندے تھے جنہیں قبطی کہا جاتا تھا، اور دوسرے لوگ جنہیں بنی اسرائیل کہا جاتا تھا۔ سبطی یا بنی اسرائیل یہ وہ لوگ تھے جو حضرت یوسف علیہ السلام کے مصر آنے کے ساتھ مصر میں آ گیا۔ یہ دو طرح کی قومیں وہاں آباد تھی۔ فرعون نے ان کی اس طرح تقسیم کی کہ اپنی قوم مصر کے جو پرانے باشندے تھے ان کو زیادہ اہمیت دی، ان کے لیے الگ قوانین تھے، ان کے لیے اصول الگ تھے، ان کے لیے حکومت میں عہدے اور منصب تھے، اور انہی کا ہی وقار تھا، عزت تھی۔ لیکن دوسری قوم وہ ان کے غلام تھے، محکوم تھے، ان کے ملازم اور ان کے خادم بنے ہوئے تھے۔ ان پر وہ خوب ظلم ڈالتے تھے، ان میں سے کوئی حکومتی عہدے پر نہیں آ سکتا۔ اس طرح ایک پارٹی کو اپنے ساتھ ملا لیا، دوسری پارٹی وہ زیر عتاب رہی۔ اللہ نے فرمایا کہ یستضعف طائفۃ منہم، ایک جماعت کو وہ کمزور سمجھتا تھا، حتیٰ کہ ان پر اس قدر ظلم ڈھائے، ذبح ابناءہم، ان کی نسل کشی کے لیے، ان کو ختم کرنے کے لیے ان کے بیٹوں کو، پیدا ہونے والے نوزائیدہ بیٹوں کو ذبح کروا دیتا، وَيَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ، اور بچیوں کو زندہ رکھتا۔ بچیوں سے کیونکہ نسل اسرائیلی قائم نہیں رہ سکتی تھی، وہ بچیاں انہی کی ہی عورتیں، انہی کی ہی غلام اور نوکرانیاں بن جاتی، اس لیے بچوں سے نسل قائم رہتی تھی۔ تو اس کا خاتمہ کرنے کے لیے اس نے یہ اصول بنا دیا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ شخص کیا تھا؟ انہو کان من المفسدین، یہ بہت بڑا فسادی، فساد پھیلانے والا۔ اللہ رب العزت کو فساد پھیلانے والے قتل لوگ پسند نہیں، بلکہ ایسے لوگ اللہ رب العزت کے پسندیدہ ہونا تو دور کی بات ہے، یہ اللہ کے مخالف، اللہ کے دشمن ہیں۔ ایسے لوگوں کو اللہ دنیا کے اندر بھی نشان عبرت بناتا ہے، اصلیت کو بھول جانے والے ہیں۔ یہ ظلم کی ایک صورت تھی۔ کسی آدمی کو اللہ اقتدار دیتا ہے، حکومت دے دیتا ہے، اختیار مل جاتا ہے، تو اپنے اختیار کو وہ غلط استعمال کرتا ہے، لوگوں کا استحصال کرتا ہے، ان کی تقسیم کر کے ان پر اپنی حکومت کرتا ہے اور اپنے آپ کو منواتا ہے، خدا بن بیٹھتا ہے، اور اس کے نزدیک اللہ رب العزت کے احکام کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی، ان کو نظر انداز کر دے رہا ہے۔ یہ طریقہ کار فرعون نے اختیار کیا، اقتدار کے نشے میں اس نے یہ کیا، اپنے آپ کو رب العالی کہنے لگا، اور دنیا کی جو اس کے پاس نعمتیں، اللہ کی دی ہوئی نعمتیں تھیں، ان پر اترانے لگا، فخر کرنے لگا۔ دیکھو کہ یہ میرے باغات ہیں، ان باغات کے نیچے نہریں چل رہی ہیں، کون سی چیز ایسی ہے جو میرے پاس نہیں ہے؟ تو میں بھی رب ہوں۔ وہ لوگ جو حقیقی اللہ کو مانتے ہیں، حقیقی رب کو اپنا خالق اور مالک مانتے ہیں،
وہ جو امید رکھتے ہیں کہ اللہ آخرت میں ہمیں جنت میں جگہ دے گا. وہ کہتا تھا کہ یہ جنات اور باغات جن کے اندر نہریں چلیں گی وہ تو ساری چیزیں میرے پاس ہیں. یہ اقتدار ہے، مال ہے جس کا نشہ انسان کو اللہ کی بغاوت پر اکساتا ہے. اللہ کی عبادت کے لیے اس کے سامنے سر جھکانے کے لیے وہ تیار نہیں ہوتا. اللہ رب العزت نے سورہ قصص کے اندر ہی ایک دوسرا کردار بھی ذکر کیا. اس کے پاس اقتدار تھا، دوسرے کے پاس مال تھا، جس کو قارون کہا ہے. قرآن میں اس کا نام قارون ذکر کیا ہے. یہ قارون تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم سے تھا، اسرائیلی تھا، لیکن اللہ نے مال دے کے اسے فرمایا اور وہ مال کے نشے میں اللہ کا باغی بن گیا. اسرائیلی قوم سے غداری کر کے فرعون کے ساتھ جا ملا. یہ لوگ ہوتے ہیں جو سورج چڑھتے سورج کے پجاری ہوتے ہیں. یہاں انہیں مال نظر آتا ہے، اقتدار نظر آتا ہے، وہاں چلے جاتے ہیں. فرعون کے ساتھ جا ملا. فرعون نے اس کو بڑی اہمیت، بڑا مال تھا. قرآن ذکر کرتا ہے کہ یہ ایسا سرمایہ دار جس کے خزانوں کی چابیاں کئی سواریاں اٹھاتی. اللہ رب العزت نے قرآن میں ذکر کیا. اسے حضرت موسیٰ علیہ السلام سمجھاتے رہے. اس کی قوم کے لوگوں نے بھی اسے نصیحت کرنے کی کوشش کی. وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ. اللہ نے تجھے جو مال دیا ہے یہ بہت بڑی نعمت ہے. اس نعمت سے تجھے اپنی آخر سنوارنی چاہیے، آخرت بنوانی چاہیے. یہ مال دنیا میں خرچ کر کے اللہ کے رستے میں دے کر اپنے عزیز و اقارب کو جو حقدار ہے، غریبوں کو، مسکینوں کو، محتاجوں کو مال دے کر اپنی آخر سنوار لے. وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا. دنیا کے اندر تو بھی استعمال کر سکتا ہے. اللہ کم الحاکمین نے کسی پر پابندی نہیں لگایا. اس کو اللہ نے جس نعمت سے نوازا ہے اس نعمت سے فائدہ اٹھا سکتا ہے. جائز طریقے سے فائدہ اٹھانے میں کوئی حرج نہیں ہے. جائز طریقے سے کمانا بھی جائز ہے. جائز کاموں میں صرف کرنا، خرچ کرنا یہ بھی جائز ہے. کوئی شخص اپنی خوراک اور غذا اچھی کھا سکتا ہے، اچھا لباس پہن سکتا ہے، اپنا مکان اچھا بنا سکتا ہے، لیکن اللہ رب العزت نے اس کے لیے کچھ اصول بتا دیے. قرآن میں ایک اصول یہ بیان کیا گیا ہے، کلوا واشربوا ولا تسرفوا. کھا پی تو سکتے ہو لیکن اسراف نہ، فضول خرچی نہ کرو. ایسا نہ ہو کہ وہ کام جو تم 1000 میں کر سکتے ہو اس پر 5-10 ہزار لگا دو. اس طرح اسراف کرنا تمہارے لیے جائز نہیں ہے. یہ اللہ کی نعمت کی نہ شکری اور نہ قدری ہے کہ تم اس کی نعمت کا غلط استعمال کر رہے ہو. اس طرح قارون کو بھی کہا کہ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ. کہ تو لوگوں کے ساتھ احسان کر، لوگوں کو بھی کچھ دے دیا کر. جو بھی ضرورت مند تجھے نظر آتے ہیں ان میں اپنا مال تقسیم کر دیا کر. ان کا تیرے مال کے اندر حق ہے. اللہ نے تو یہ نعمت دی ہے تو اس میں ان کا حق رکھا ہے، اس لیے ان کو بھی دے دیا کر. خود بھی استعمال کر. اللہ نے تجھ پر احسان کیا ہے، بڑا فضل کیا ہے، نعمت دی ہے. جیسے اللہ نے تیرے اوپر فضل کیا ہے تجھے چاہیے کہ تو لوگوں پر احسان کر. لیکن وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ، زمین میں فساد نہ. فساد کیا تھا؟ یہ بھی فساد کی ایک صورت ہے کہ کسی کے پاس مال ہو تو جو اس کے مال کے اندر اللہ نے دوسروں کا حق رکھا ہے وہ بھی ادا کرنے کے لیے تیار ہے، بلکہ مال اکٹھا کرنے کی خواہش. جیسے آج بھی ہوتا ہے کہ جن کے پاس مال زیادہ ہے ان کا دل مال سے کبھی نہیں بھرتا، بلکہ اور کی خواہش. یتیموں، مسکینوں، غریبوں کے مال کو
ہضم کرنے کی، ہڑپ کرنے کی خواہش، ناجائز طریقے سے ان کا مال کھانا اس کو اپنا حق سمجھا جاتا ہے۔ بہت بڑا یہ ظلم ہے، بڑا فساد ہے۔ کوئی شخص جس کو اللہ نے مال دیا ہے، بڑا سرمایہ دیا ہے، اپنے فضل سے، نعمت سے نوازا ہے، اس مال کا وہ حق ادا نہ کرنا۔ یہ مال کو اکٹھا کرنا جائز طریقے سے جائز تو ہے، لیکن یہ بھی ذمہ داری ہے کہ اس کے حقوق بھی ادا کیے جائیں، ورنہ یہ مال انسان کے لیے وبال ہے۔ انسان دنیا کے اندر اس کو جمع کرتا ہے، بس اوقات دنیا میں اس کی سزا مل جاتی ہے، مال موجود ہوتا ہے، بیماری کی وجہ سے اس مال کا استعمال نہیں کر سکتا، اس سے کچھ کھا نہیں سکتا، بلکہ یہ مال دنیا کے لیے جمع کر جاتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ انسان یہ کہتا رہتا ہے میرا مال میرا مال۔ انسان کا اصل مال وہی ہے جو اس نے کھا لیا، ہنڈا لیا، پہن لیا، یا اللہ کے رستے میں دے کر اپنی آخرت کے لیے ذخیرہ بنا لیا۔ باقی مال تو دوسروں کے لیے ہے، دوسروں کے لیے چھوڑ جاتا ہے۔ تو اللہ نے یہاں ذکر کیا ہے کہ اسے یہ وعد کیا گیا، سمجھایا گیا وَلَا تَبْغُوا الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ، زمین میں فساد نہ۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کسی کا مال بہت زیادہ جمع کر لینا اور اس مال کا حق ادا نہ کرنا، اس کے سامنے غریب، محتاج، یتیم موجود ہیں، ضرورت مند موجود ہیں، بے شمار بیمار موجود ہیں جو علاج نہیں کرا سکتے، لیکن ان کا حق دینے کے لیے تیار ہے۔ دلیل کیا دیتا ہے؟ دلیل وہی دی جاتی ہے جو قارون نے دی تھی، انما اوتیتہ علی علم عندی، کہ اس مال کے اندر دوسروں کا حق کہاں سے آ گیا؟ یہ مال تو میں نے اپنے علم کی بنیاد پر، اپنی عقل، سمجھ، تجربہ اور اپنے ہنر کی بنیاد پر کمایا ہے، اس لیے اس مال کے اندر دوسروں کا حق کیسے آ گیا؟ وہ یہ سمجھ نہیں سکا کہ یہ اس کو ہنر، اس کو عقل، صلاحیت، یہ تجربہ یہ کس نے دیا ہے؟ کتنے لوگ ہیں کہ دنیا کے اندر وہ زندہ تو ہے لیکن ان کے پاس عقل نہیں ہے، عقل سے کام نہیں لے سکتے، ان کے پاس جسم تو ہے لیکن جسم سے کام نہیں کر سکتے، آنکھیں تو ہیں لیکن آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتے، زبان ہے لیکن زبان سے بول نہیں سکتے، کان ہیں کانوں سے سن نہیں سکتے۔ اللہ نے اس کو یہ نعمتیں جو دی ہیں، اللہ کے اس پر احسان نہیں، تو پھر بھی یہ کہتا ہے کہ یہ صلاحیتیں میری اپنی ہیں، جیسے اس نے خود یہ صلاحیتیں اپنے اندر پیدا کر دی۔ جس ذات نے انسان کو پیدا کیا ہے یہ صلاحیتیں بھی اسی کی پیدا کرتا ہے، اس لیے اس کا شکر ادا کرنا اس کی ذمہ داری بنتی ہے۔ اللہ نے اس کو فساد کہا ہے۔ کبھی قرآن لین دین میں کمی بیشی کو فساد کہتا ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم وزن تول کے اندر، لین دین کے اندر کمی بیشی کرتی تھی، اللہ نے اس کو کہا کہ یہ لوگ بھی فساد پھیلانے والے ہیں، اللہ کی نافرمانی معصیت کرنا یہ بھی فساد ہے۔ اللہ نے منافقوں کی یہ علامت بیان کی ہے، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، منافقوں کو کہا جاتا ہے کہ فساد نہ پھیلاؤ۔ زمین میں فساد کیا پھیلاتے تھے؟ اللہ پر ایمان نہیں تھا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں رکھتے تھے، بلکہ ان کی ہمدردیاں کفر اور اہل کفر کے ساتھ تھی۔ ان کے دوست ان سے فائدہ اٹھانے کے لیے مسلمانوں کے راز انہیں دے دیتے تھے۔ اس لیے اگر کوئی مسلمان کافروں کو مسلمانوں کے راز دیتا ہے، اپنے اندر کفر چھپاتا ہے، اپنے اندر شرک رکھتا ہے، اللہ اس کے رسول کی نافرمانی اور بغاوت رکھتا ہے اور اسلام کا دعویٰ کرتا ہے، یہ آدمی بہت بڑا فسادی ہے، اور ساتھ دعویٰ کیا کرتا ہے انما نحن مصلحون، کہ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں، ہم اصلاح چاہتے ہیں، اس لیے ہم یہ کام کرتے ہیں، ہم اسلام اور مسلمانوں کو اور کفر اور اہل کفر کو ایک کرنا چاہتے ہیں۔ ایسی رواداری جس میں تمام مذاہب ایک ہو جائیں، اسلام کا دوسروں سے امتیاز نہ رہے، یہ حقیقت میں رواداری نہیں بلکہ اس کو قرآن نفاق کہتا ہے اور اسے فساد کہا جاتا ہے۔ آج ہمارے نوجوان جو اسلام کا فہم نہیں رکھتے،
اسلام کی تعلیمات سے دور ہیں، حقیقی قرآنی تعلیمات سے ناواقف ہیں، دین کی صحیح سمجھ اور فہم نہیں رکھتے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ اسلام کا کوئی امتیاز نہیں۔ دنیا کے اندر جتنے بھی ادیان ہیں، مذاہب ہیں، سارے کے سارے یہ سچے ہیں۔ کوئی شخص جس دین پر بھی عمل کر لے تو کوئی حرج نہیں، وہ بھی کامیاب ہے، جنت میں داخل ہو جائے گا، یہ بھی ایمان رکھنے والا ہے۔ اس لیے ان کے ہاں کوئی تہوار آ جائے تو مسلمان اور کافر کے تہوار کے درمیان فرق بھی نہیں کرتے۔ کافر کے تہوار میں بھی چلے جاتے ہیں، وہاں جا کے بھی رنگ رلیاں مناتے ہیں، باقاعدہ اس میں حصہ ڈالتے ہیں۔ اسی طرح جو ہے وہ صرف رواداری کے لیے وہ کسی کی قبر پر جا کے دعا بھی شروع کر دیتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو دیکھا گیا کہ اللہ رب العزت نے فرعون کا ذکر کیا، جو بہت بڑا ظالم، اللہ کا باغی اور سرکش تھا، جس کو اللہ رب العزت نے سمندر کے اندر غرق کر کے دوسروں کے لیے نشان عبرت بنایا، اور اس کی لاش کو بھی دوسروں کے لیے ایک سبق بنا دیا۔ تو وہاں جا کے اس کی قبر پر بھی دعا ہوتی ہے۔ یہ اسلام رکھنے والے لوگوں کی یہ حالت ہے کہ انہیں یہ شعور نہیں ہے کہ ہم نے کس کی قبر پر جانا ہے، کس کے لیے دعا کرنی ہے اور کس کے لیے نہیں کرنی۔ وہ مسلمانوں کے لیے دعا کرنا یہ ان کی ذمہ داری ہے، ان کے عزیز و اقارب کا، مسلمان بھائیوں کا ان پر حق ہے کہ ان کے لیے اللہ سے بخشش کی دعا کریں، لیکن وہ کافروں کی قبروں پر جا کے بھی دعا کر رہے ہیں۔ حالانکہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ایسے لوگوں کی بخشش سے روک دیا ہے جو اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں، کفر کرنے والے ہیں۔ ایسے لوگ اس قابل نہیں ہے کہ ان کے حق میں کوئی آدمی جو ہے وہ دعا کر سکے، دعا کی اجازت بھی نہیں۔ لیکن یہ بھی ایک رواداری، یہ ایک ایسا نفاق ہے کہ سب کچھ صحیح ہے، اس لیے جو بھی آدمی کسی بھی مذہب کو اپنا لیتا ہے، کوئی بھی عبادت کا طریقہ اختیار کر لیتا ہے، کوئی بھی رسم و رواج